دیا، اپنے تن کو پیش کر دیا، ہر چیز پیش کر دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج تجھے اور مجھے یہ سبق ملتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے، دین کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، علی بابا نبی نانا یہ عظمتیں ان کی بتا بتا کر۔ میرے واجب الاحترام معزز بزرگ دوستو، وقت انتہائی مختصر ہے اور ہماری 17ویں سالانہ شہادت کانفرنس آپ کے سامنے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ میں اس وقت اسٹیج پر ہمارے علاقے کے علماء کرام بھی موجود ہیں، معززین علاقہ بھی موجود ہیں، اور وہیں پر اس پروگرام کے منتظم جناب محترم حاجی اشفاق صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جو کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پروگرام کو رکوانے کی بہت سی کوششیں کی گئیں جو کہ اہل علاقہ جانتے ہیں۔ میں شروع میں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ پروگرام نواسہ رسول، سوار دوش رسول، جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، منقبت اور شہادت کے عنوان پر منعقد ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک ہم زندہ ہیں یہ پروگرام ہوتا رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، یہ پروگرام رک نہیں سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر آنے والا کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا کہ جو قانونی طور پر پابندی والا ہو، بلکہ جو بھی عالم یہاں بلایا جاتا ہے وہ حکومت پاکستان اور قانون کے مطابق بلایا جاتا ہے۔ اور یہ اسٹیج افراتفری انتشار کا سبق نہیں دیتا، بلکہ اس اسٹیج سے ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ میں شروع میں یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت حسین کا جلسہ ہو یا آقا نامدار امام الانبیاء، خاتم الانبیاء،
محبوب دو جہاں، محبوب کبریا، آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم، خاتم الانبیاء، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اگر ختم نبوت کے نام سے کہیں پر کانفرنس جلسہ ہوگا، کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ حقوق، کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ حضور کی ختم نبوت کے جلسے کو روک سکے۔ یہ ملک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صدقے میں بنا ہے، اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ حضرت حسین، کون حسین جو میرے نبی کے کندھوں پہ آئے، کون حسین جس کے لب میرے نبی کے لب کے ساتھ مل جائے، کون حسین جو نبی کی زبان کو چوسے، کون حسین جو میرے نبی کا بیٹا بنے، کون حسین علی کا بیٹا بنے، کون حسین فاطمہ کا لخت جگر بنے، کون حسین جس کو قرآن اولئکم الفائزون کہے، جس کو قرآن اولئکم الراشدون کہے، جس کو قرآن اولئکم المؤمنون حقا کہے، جس کو میرے نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ کوئی مائی کلام حضرت حسین کی عظمت کو، منقبت کو، شان کو بیان کرنے سے ہمیں روک نہیں سکتا۔ یہ ملک یزید کا نہیں، یہ ملک یزیدیوں کا نہیں، یہ علاقہ یزیدیوں کا نہیں، یزید کا نہیں، یہ کل بھی پیر حسین کا تھا، آج بھی پیر حسین کا ہے۔ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ رک سکتا ہے؟ ہم نے کون سی افراتفری کی ہے؟ ابھی تک کوئی ہوئی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت اونچا بولیں۔ ہم نے صرف حضرت حسین کی بات کرنی، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو میں مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن شروع میں بطور تمہید کے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت حسین کی عمر 7 سال تھی۔ کتنے سال؟ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت مکمل ہوا، اس وقت عمر تقریباً 10 سال تھی۔ جب حضرت فاروق اعظم کا 10 سالہ دور خلافت دیکھا جائے، حضرت حسین کی عمر 20 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ خلافت ساتھ ملایا جائے تو عمر 32 سال ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری میں اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ بنا دیں، اس وقت عمر اور زیادہ ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا زمانہ خلافت ساتھ ملا دیا جائے، 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تو عمر اور زیادہ ہے۔ 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں انتہائی دردناک طریقے سے، انتہائی ظالمانہ طریقے سے جب شہید کیا گیا، حضرت حسین کی عمر 58 سال تھی، بعض روایتوں میں 56 سال تھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت حسین بچپن میں باکمال تھے، ایسے حضرت حسین 10 سال کی عمر میں بھی باکمال تھے، جیسے 10 سال کی عمر میں باکمال تھے، ایسے ہی حضرت حسین 20 سال کی عمر میں بھی باکمال تھے، جیسے 20 سال کی عمر میں باکمال تھے، ایسے 30 سال کی عمر میں بھی باکمال تھے۔ اب الفاظ دیگر یوں سمجھیے، جیسے میرے نبی، جیسے حضرت حسین میرے نبی کے ہوتے ہوئے باکمال تھے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں بھی باکمال تھے، حضرت عمر کے زمانہ میں بھی باکمال تھے، عثمان غنی کے زمانہ میں بھی باکمال تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جیسے حضرت حسین کا بچپن بیان کیا جاتا ہے، جیسے شہادت بیان کی جاتی ہے،
इसी तरीके से हजरत हुसैन की जवानी को भी बयान करना चाहिए। जब वो जवान थे तो क्या किया है, जब जवान थे नमाजें कहाँ पढ़ी हैं, जब जवान थे उम्रा किसके साथ किया है, जब जवान थे हज किसके साथ किया है, जब जवान थे कहाँ पर रहते थे, क्या उनके ताल्लुकात थे, इसको भी बयान किया जाए। तो आइए सुनिए हजरत हुसैन की जवानी क्या है। हजरत हुसैन की जवानी ये है, जवानी से पहले जब मैं हजरत हुसैन का बचपन देखता हूँ तो बचपन हजरत हुसैन का मुझे मेरे नबी के साथ नजर आता है। कैसे नजर आता है, 4 हिजरी में शबान के महीने में जब हजरत हुसैन पैदा हुए, अभी तक पैदा नहीं हुए थे, उनकी विलादत से पहले हजरत अब्बास की घरवाली हजरत अब्बास की जोजा मेरे नबी की चाची हजरत उम्मे फजल ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब में ये देखा कि हुजूर के वजूद का टुकड़ा कट के मेरी गोद में आ गया। ख्वाब देख के परेशानी हुजूर के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब परेशानी वाला है। हुजूर ने फरमाया बताओ ख्वाब क्या है, फरमाया ख्वाब ये है आपका वजूद है, आपका जिस्म है, आपके जिस्म से एक टुकड़ा कट के मेरे वजूद में आया है, मैं परेशान हूँ। मेरे आका ने फरमाया उम्मे फजल परेशानी की बात नहीं है, ये तो सआदत की बात है। या रसूल अल्लाह सआदत की बात कैसे है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा, वो बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा होगा, मेरा बेटा होगा। उम्मे फजल सबसे पहले जो उसके गोद में उठाएगी वो तू होगी। फिर क्या हुआ, 4 हिजरी में शबान के महीने में जब हजरत हुसैन पैदा हुए, मक्का का दस्तूर ये था बच्चे की विलादत के मौके पे 2 औरतें दाइया बन करके बच्चे के पास जाती थी, एक माँ के लिए एक बच्चे के लिए। हजरत हुसैन की विलादत पर जो 2 औरतें दाइया बन के गई थी, मैं पूछना चाहता हूँ उनका नाम क्या था, वो कौन थी? तो आप फिर सुन, एक दाई तो हजरत हुसैन की दाई बन के गई, उसका नाम हजरत अस्मा बिन्ते उमैस है जो जोजा है हजरत सिद्दीक अकबर की। दूसरी दाई जो हजरत हुसैन की बन के गई, जिसने सबसे पहले हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठाया, उसका नाम उम्मे फजल हजरत अब्बास की बीवी है। इसने ख्वाब देखा था और हजरत अमीर मुआविया की साली है। हजरत अमीर मुआविया की, ऊंचा बोले, हजरत अमीर मुआविया की क्या लगी, साली। अब दूसरी बात सुने, हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत उम्मे फजल ने उठाया और उम्मे फजल उठा करके जब गई हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के कान में अजान दी। अजान कौन दे रहे हैं, हुजूर दे रहे हैं। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब को लिया और हजरत हुसैन को घुट्टी दी। बल्कि सुन्नी बन के सुन तो फिर जुमला नोट कर, हजरत हुसैन जब दुनिया में आए सबसे पहली ग़िज़ा जो हजरत हुसैन के पेट में गई वो मेरे नबी का लुआब था। क्या था? हजरत अबू हुरैरा ने अजीब नक्शा खींचा है, अगर आप उस नक्शे को समझें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे नबी ने हजरत हुसैन से प्यार यूं किया कि हुजूर ने एक दिन हजरत हुसैन को पकड़ा, अपना दायां हाथ हजरत हुसैन की गुद्दी पे रख दिया और दूसरे हाथ यहाँ पर रखा और रख करके चेहरा मुबारक आसमानों की तरफ किया, बल्कि हजरत हुसैन का चेहरा अपने चेहरे की तरफ किया। फिर हुजूर ने अपने होंठों को हजरत हुसैन के होंठों पर रख दिया। रख के बात खत्म न की, बल्कि अपनी जुबान मुबारक को हजरत हुसैन के उन होठों में रखने के बाद हजरत हुसैन उस जुबान को चूसने लगे। कभी तूने गौर किया है ये जुबान कौन सी है जिसको हजरत हुसैन चूस रहे हैं? वमा यंतिकु अनिल हवा,
یہ زبان وہ ہے جس پہ اللہ کا قرآن اترتا ہے، یہ زبان وہ ہے جس سے حدیث بنتی ہے، یہ زبان وہ ہے جس زبان پہ حکمتیں اترتی ہیں، یہ زبان وہ ہے جو صداقت کی ترجمان ہے، یہ زبان وہ ہے جو عدالت کی ترجمان ہے، یہ زبان وہ ہے جو سخاوت کی ترجمان ہے، یہ زبان وہ ہے جو شجاعت کی ترجمان ہے، یہ زبان وہ ہے جو تدبر کی ترجمان ہے، یہ ہے تو زبان۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے نبی زبان تیری ہے لیکن اس پہ بولتا میں خود ہوں اور اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ ایسی زبان کس نے چوسی؟ کس نے چوسی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا میں پانی بند رہا کہ نہیں رہا؟ اونچا بولیں، بند رہا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو حضور کی زبان چوسے اسے پیاس نہیں لگتی، جو حضور کی زبان چوسے اسے پیاس نہیں لگتی۔ اور یہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور اس کی عظمت کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک پیرے سے اور سمجھیں۔ آپ مدینہ شریف چلے جائیں، مدینہ کی مٹی اٹھا کے پھینکتے ہو یا سرما بناتے ہو، اور بھائی جس کی نسبت میرے نبی سے ہوئی اللہ نے اس چیز کو مقام عطا کیا ہے۔ میرے نبی نے مکہ پہ قدم رکھا تو مکہ سے مکرمہ بن گیا، میرے نبی مدینہ میں گئے تو مدینہ منورہ بن گیا۔ میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت بنتی گئی اللہ اس کو بلند کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ جو مٹی میرے نبی کے شہر کی ہے، ہمارے بڑے اس کو مٹی نہیں کہتے بلکہ خاک شفا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس چیز کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہے، اور جس کی نسبت ہو وہ چیز اعلیٰ بنتی ہے۔ جملے کو ضائع نہیں کرنا، جس چیز کی نسبت ہو وہ چیز اعلیٰ بنتی ہے۔ مٹی کی نسبت بنی، مٹی اعلیٰ بن گئی، سواری کی نسبت بنی، سواری اعلیٰ بن گئی۔ اور جس حسین کے بارے میں میرے نبی نے صرف نسبت کی بات نہ کی بلکہ صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنے بچے کو جب دیکھا تو دیکھ کر کے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ صرف نسبت نہیں ہے بلکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میری صداقت حسین میں صداقت، میرے میں عدالت حسین میں عدالت، میرے میں سخاوت حسین میں سخاوت، میرے میں شجاعت حسین میں شجاعت۔ تو جب نسبت مصطفیٰ سے مقام ملتا ہے تو جو حضور کا وجود بن جائے، جس کو حضور کہے یہ مجھ سے ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ یہاں صرف نسبت ہے، یہاں صرف نسبت ہے۔ اچھا حضرت حسین کو چلنا کس نے سکھایا؟ آپ نے جواب دینا، چلنا کس نے سکھایا؟ حضرت حسین کو چلنا کس نے سکھایا؟ خود ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیسے چلنا سکھایا؟ عجیب منظر کشی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اگر آپ ایک نانا بن کر اپنے نواسے کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ نانا نواسے سے پیار کیسے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حسین کو اپنے اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیاں پکڑا دی، حضرت حسین نے دونوں انگلیاں پکڑ لی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو اپنے قدموں میں رکھ دیا، پھر حضرت حسین سے فرمایا ذرا حسین چل کے دکھا۔ یہ چلا کون رہے ہیں؟ میرے نبی چلا رہے ہیں۔ یہ انگلیاں کس کی ہیں؟ یہ انگلی وہ انگلی ہے، اگر چاند کی طرف اشارہ کرے اللہ دو ٹکڑے کر دے۔ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے، اگر وہ ایک شجر کو اشارہ کریں وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آ جائے۔ یہ قدم کون سے قدم ہیں؟ جن قدموں کے اوپر حضرت حسین کے قدم ہیں۔ یہ قدم وہ قدم ہیں اگر عرش اعظم پہ لگے اپنی قسمت پہ جھوم جائے، اگر سدرۃ المنتہا پہ لگے اس کی بلندی میرے نبی کی قدموں کی دھول بن جائے۔ یہ قدم وہ قدم ہیں جن قدموں کی وجہ سے چاند کو چمک ملی، سورج کو دمک ملی، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی، دریاؤں کو روانی ملی، گلستان کو سبزہ ملا۔ یہ قدم وہ قدم ہیں، ان قدموں پہ جب میرے نبی نے حضرت
حسین کو چلنا سکھایا تو پھر مان جانا جس کو نبی چلنا سکھائے اس پہ زوال کبھی نہیں آتا، وہ ہمیشہ عروج پہ جاتا ہے۔ ان پہ زوال آتا ہے؟ اونچا بولیں۔ یہ پیار صرف حضور نے نہیں کیا، یہ پیار حضور کے بعد حضور کے صحابہ نے بھی کیا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ وقت نہیں ہے، میں 2-3 جھلکیاں دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی کے ساتھ مل کر مسجد نبوی سے باہر نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ جب باہر آئے تو دیکھا آگے حضرت سیدنا حسن کھڑے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو پکڑا اور پکڑ کے اسی انداز میں بوسہ لیا جیسے حضور لیتے تھے، اپنے سینے سے بھی لگا لیا۔ اب جب یہ کر لیا اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ سے ازراہ مزاح فرمایا بیٹا کس کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بیٹا تو میرا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا جملہ سن ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی وشیبہ بن نبی، بیٹا علی کا ہے لیکن شکل و صورت میں مشابہ رسول اللہ کا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، چومنے کے بعد سینے سے لگانے کے بعد حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ کہاں پر بٹھا لیا؟ اب یہاں پر ہم نے روح صدیق اکبر سے سوال کیا، ہم نے کہا یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق ذرا ہمیں بتائیے نا، یہ چومنے سے پیار ہو گیا تھا، سینے سے لگانے سے پیار ہو گیا تھا، کندھوں پہ کیوں بٹھایا؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کل غار ثور پہ جب چڑھنے کی باری آئی میں نے انہی کے نانے کو کندھوں پہ بٹھا کر کے دنیا کو بتایا کہ صدیق نبی کا دیوانہ ہے، اور آج جب بات ان کے نواسے کی آئی میں نے نواسے کو کندھوں پہ بٹھا کے بتایا جیسے میں نبی کا دیوانہ تھا اسی طرح نواسے کا بھی دیوانہ۔ شاہ صاحب تشریف لیں۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، میرا حسین تیرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، وکیل ناموس صحابہ حضرت علامہ علی معاویہ شاہ صاحب۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جیسے صحابہ کرام نے پیار کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے پیار اس طرح کیا جاتا ہے۔ اب میں ایک جھلکی اور دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ جھلکی یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کے ساتھ رہے اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تعلقات اپنے قائم رکھے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تعلقات ایسے قائم رکھے جب ایک سوالی چل کے حضرت سیدنا حسین کے پاس آیا، اس سوالی نے آ کر کے جب کچھ مانگا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظیفہ آنے والا ہے، وہ وظیفہ آئے گا جب اس وقت تجھے دیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے وظیفہ کے آنے کے بعد حضرت حسین کے قبول کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے صحابہ کرام اہل بیت ایک تھے، ان میں کوئی دشمنی کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ کل بھی ایک تھے، وہ آج بھی ایک تھے۔ اور آخر میں ایک میسج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنے تن کو پیش کر دیا، ہر چیز پیش کر دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج تجھے اور مجھے یہ سبق ملتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے، دین کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہ صحابہ کا دامن چھوڑا جا سکتا ہے، نہ حضرت حسین کا دامن چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو شہید کروا کر کے دنیا کو بتایا، حالات
حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑی شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی بھی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔